ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، ان کو بھی سنوارنے کی، سدھارنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اور خاص طور سے ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کو کوئی پیغام تو پہنچا دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹیوں کو، ان کے تئیں یا ان کو ہم دینی میسج کتنا پہنچاتے ہیں یا دین کی باتیں ہم ان تک کتنا پہنچاتے ہیں، یہ ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اس میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم دوسروں کو درس دروس کے لیے لے کر کے ساتھ میں جاتے ہیں، ان تک ہم میسج بھی فارورڈ کرتے ہیں، ان تک پہنچاتے ہیں، ان کو چائے بھی پلاتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بال بچوں کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بھی دینی دروس میں لے کر کے آتے ہیں؟ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ہم اس میں شرکت کے لیے ان کا جو ہے حوصلہ بڑھاتے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ یہ ہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری عورتیں چاہے وہ بیٹیوں کی شکل میں ہو، بہنوں کی شکل میں ہو، بیویوں کی شکل میں ہو، آج اگر ہم اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہائے دھلے ہوئے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے گھر کی خواتین کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے یہ سارا نظم کیا ہوا ہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، تو آپ نکل کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بے وفائی ہوگی کہ اگر کبھی کھانے پینے میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، یا اگر نمک زیادہ یا کم ہو جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ پوچھنے کی توفیق ہوتی ہے کہ آج ہماری بیوی کی نمازیں کتنے وقت کی ہوئی ہیں؟ انہیں 4 پڑھی ہے یا 5 پوری پڑھی ہوئی ہے؟ یا ہماری بیٹیوں نے ایسا کچھ کیا ہے کہ نہیں؟ ہماری بہنوں نے نماز کی پابندی کی ہے کہ نہیں؟ اس پر ہم ناراض نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی یہ پوچھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ کبھی جانتے بھی ہیں کہ بیوی نے فلاں وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن ہم پوچھیں کیسے؟ پوچھ لیں تو کہیں کہ دن بھر تو کام ہم کو لگا کے رکھتے ہیں، کچن میں سارا کام ہم کرتے رہتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کو فکر رہتی ہے سبزی بھی ہم لائیں، بازار بھی ہم جائیں، گھر کے کام بھی ہم کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہمارا بھی ہاتھ بٹایا کیجئے۔ یا اسی طرح سے ہوتا یہ ہے کہ ساری دینداری ہماری گھر کے باہر ہوتی ہے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دینداری ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم ترغیب دیں گے اور بتائیں گے تو سارا پول کھل جائے گا۔ اس لیے کہ عمومی طور سے ہماری دینداری کا جو مسئلہ ہے چھتری کی طرح سے، باہر ہے تو کھلا ہوا ہے، اندر گئے تو بند ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ تو ہمارے اولاد کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے گھر میں جو ہماری خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ان کے اوپر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں یا ان کے لیے ہم وسائل فراہم کریں کہ جس کے ذریعے سے ایک اچھی خاتون، ایک نیک خاتون وہ بن سکیں۔ اس میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور عمومی طور سے اس معاملے میں ہر ایک کے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے، ہر ایک کے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جنتی عورتوں کے اوصاف، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرضها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کاموں کا ذکر کیا۔ ایک خاتون کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اور ان کے اندر جو جسمانی اعتبار سے کمی ہے، اسلام نے اس کی رعایت کرتے ہوئے 4 ذمہ داریاں بنیادی دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاتون اگر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لے، وہ سامت شہرہا، اور اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لے، وہ حفظت فرجہا، اور اسی طرح سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، وہ اطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر لے جائز کاموں میں، جو جائز کام ہیں ان میں اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر لے۔ شوہر بے پردگی کا حکم دیتا ہے، شوہر جو ہے مغرب سے متاثر ہو کر کے مغرب زدہ افکار اس کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں اس کی اطاعت نہیں ہے۔ تو جو جائز کام ہے، جائز امور ہیں، اس میں شوہر کی اطاعت کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ انہیں اعزاز دے گا قیامت کے دن، ان سے یہ کہا جائے گا کہ جنت کی یہ سارے 8 دروازے ہیں،
تم جس بھی دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. یہ 4 ذمہ داریاں، یعنی اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی، اور اس کے بعد حقوق میں سب سے اہم حق جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دی ہے، وہ ہے شوہر. سارے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے شوہر کے حقوق کو اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے مقدم اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. تو عقیدہ توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اگر یہ نیک عمل ایک عورت انجام دیتی ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے پروانہ ملے گا کہ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، جس دروازے سے بھی چاہے وہ داخل ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمارے ماؤں بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق کتنا بڑا ہے اور کتنا عظیم ہے اور اس کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک موقع پر آپ نے کہا تھا وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. کہا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے اللہ کے علاوہ کسی کی اور یہ جائز ہوتا تو میں خواتین کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کی سجدہ تعظیم کریں. اس لیے کہ سجدے 2 قسم کے ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہے. سجدہ عبادت کبھی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے روا رہا ہی نہیں. لیکن پچھلی شریعت میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی روا تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا سجدہ تعظیمی ان کے بھائیوں نے کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر دیا کہ ہماری اس شریعت کے اندر، شریعت محمدیہ میں جس کے ہم پابند ہیں، اس میں کسی کے لیے سجدہ تعظیمی بھی درست نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق میں من جملہ یہ بھی شامل ہے کہ وہ سجدہ کرے، اپنا سر جھکائے رکھے ہمیشہ شوہر کے سامنے. لیکن یہ روا نہیں ہے ہماری شریعت میں. تو اتنا بڑا حقوق، اتنا بڑا درجہ اللہ رب العالمین نے اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کا دیا ہے. وہی شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے اور ان گھر کی خواتین کو موقع فراہم کرے، ان کے لیے وسائل فراہم کرے کہ وہ بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیں. کچھ ذمہ داریاں گھر کی شوہر میں اٹھا لے تاکہ عورت کو عبادت کا موقع مل جائے، ان کو نماز پڑھنے کا عبادت کا موقع مل جائے. ایسا نہ ہو کہ کچن ہی میں پھنس کر کے اور گھر کی ساری ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کے حقوق سے جو فرائض ہیں اس کے اوپر اس کی ادائیگی سے کوتاہی برتنا شروع کر دے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے عمومی طور سے. اسی طرح سے آئیے جنتی عورت کے اوصاف اور خاص طور سے ایک موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت اہم بات ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینا نحنو قعود عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک خاتون آئیں، اتتہ امرات، ایک خاتون آئیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا وافدۃ النساء الیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں کے جانب سے، چاہے وہ مہاجر عورتیں ہوں یا انصار عورتیں ہوں، مشرق کی عورتیں ہوں، مغرب کی عورتیں ہوں، بلکہ پوری دنیا کی عورتوں کی جانب سے میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر کے آئی ہوں. میں ایک ریپرزنٹیٹو بن کر کے آئی ہوں، ان کے جانب سے نائب بن کر کے آئے ہوں کہ ساری عورتوں کے دلوں میں ایک سوال ہے. وہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، وہ مسئلہ میں آپ سے دریافت کرنا چاہتی ہوں. کہا کہ کہو کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردوں عورتوں کا رب اللہ نہیں ہے؟ کہا کہ بالکل ہے. کہا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام مردوں عورتوں دونوں کے باپ نہیں ہیں؟ کہا کہ بالکل ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حوا مردوں عورتوں دونوں کی ماں نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا یا رسول اللہ رب العالمین نے کیا آپ کو مردوں عورتوں سب کے لیے بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، مبعوث کر کے نہیں بھیجا ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے. کہا کہ اے اسماء یہ بتاؤ تم پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آئی تھی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے مردوں عورتوں سب کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے اور بہت سارے مواقع اللہ رب العالمین نے مردوں کو دیے ہوئے ہیں، وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جنت کا پروانہ لے کر کے آتے ہیں، وہ جو ہے 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، جنت کا پروانہ لے کر کے آتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر اور خیر کے کام میں وہ شرکت کرتے ہیں، جنت کا پروانہ لے کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات جہاد میں جاتے ہیں، جام شہادت پیتے ہیں، شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم گھروں میں محبوس ہیں، ہم گھروں میں باپردہ محبوس ہیں، ہم ان کی خدمت کرتی ہیں، سارا وقت ہمارا اپنے گھر کے افراد کی خدمت میں، بچوں کی تربیت میں اور بچے کی پیدائش میں اور ان کے تربیت میں، ان کے تعلیم میں ہمارا گزر جاتا ہے۔ فماذا لنا من الاجر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے نیکیوں کا راستہ کون سا تلاش کریں؟ مرد تو بہت آگے بڑھ گئے، ان کے سامنے وسائل بہت سارے وسائل ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے صدقہ و خیرات بہت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے، اور آپ تو مردوں عورتوں دونوں کی طرف سے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ فماذا لنا من الاجر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم گھر کے اندر رہ کر کے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے بچوں کی تربیت کرنا اور بچے کی پیدائش کرنا، یہ ساری ذمہ داری جو ہمارے اوپر ہے، کچن سنبھالنا، کھانے پینا اور اسی طرح سے کپڑا برتن سب کچھ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارا اس میں کیا رول ہے؟ ہم کو کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ کیا ہم کو بھی وہی اجر ملے گا جو ہمارے شوہروں کو؟ ہمارے مردوں کو تو بہت سارے مواقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہیں، صحابہ کو حیرانگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ، بہت ساری عورتیں آتی ہیں، بہت ساری خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، کیا کسی نے کبھی اتنا اہم سوال کیا ہے کہ جنت میں جانے، یہ جنتی عورت کی صفت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ کہ ذرا کوئی عورت آئی ہے جس کے اندر اتنے طلب ہو، اتنا جذبہ ہو کہ وہ اس طرح کا سوال کرے؟ یہ پہلا موقع ہے جب کسی عورت نے جو ہے اس طرح کا سوال کیا ہوا ہے کہ ہم گھر میں رہ کر کے جو ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اس پر ہمارا کیا ہے، تو ہم کو کیا ملے گا اس کے پر؟ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسما خوش ہو جاؤ، جیسا کہ تم نے کہا تھا کہ تم ریپرزینٹیٹیو بن کر کے آئی ہو تمام عورتوں کی جانب سے، چاہے وہ مشرق کی عورت ہو، مغرب کی عورت ہو، اور قیامت تک آنے والی جتنی بھی مومنہ خاتون ہیں ساری عورتوں کی جانب سے تم آئی ہو، تو یاد رکھو ان ساری عورتوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا۔ اقرئی، آپ نے کہا کہ اے اسما اقرئی النساء من السلام، جتنی بھی عورتیں ہیں ساری عورتوں سے میرا سلام کہہ دینا، وقولی لہن، اور ان سے یہ کہنا ان طاعت الزوج ما تعدل ہنالک، کہا کہ ایک عورت گھر میں رہ کر کے اگر شوہر باہر نکلتا ہے کسی خیر کے کام کے لیے اور جو بھی نیکی وہ شوہر کمائے گا، تو گھر میں رہتے ہوئے عورت جو اس کے جانے کا بندوبست کرتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے، اس کے لیے وسائل فراہم کرتی ہے، جتنا نیکی اس شوہر کو ملے گا اتنا ہی نیکی گھر میں بیٹھی ہوئی اس عورت کو بھی برابر کا ملے گا۔ یعنی ایک شوہر اگر شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے اور اس میں اس خاتون کا ہاتھ ہے، اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ ایک مرد جو ہے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اس کو نیکی ملتی ہے، وہی نیکی اس عورت کو بھی ملے گی، کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے اس نے شوہر کی خدمت کی ہوئی ہے، شوہر کو اس لائق بنایا ہوا ہے، ذمہ داریوں سے اس کو سبکدوش کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری باہر جا کر کے نبھائے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ایک عورت گھر کے اندر کرتی ہے، شوہر کو جو اجر ملے گا، مردوں کو جو نیکی ملے گی، وہی اجر اللہ رب العالمین گھر میں رہنے والی، شوہر کی خدمت کرنے والی عورتوں کو بھی دے گا، یہ ساری نیکیاں اس کو ملیں گی۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے خاص طور سے کہ آج گھر کے کاموں کو ایک بوجھ سمجھنا اور اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھنا۔ یاد رکھیے اگر شوہر آپ کی وجہ سے کسی بھی خیر کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، اگر وہ 5 وقتہ نمازوں میں جاتا ہے اور آپ ان کے نہلانے دھلانے کا انتظام کرتی ہیں، ان کے کپڑے استری کرتی ہیں، ان کے کھانے پینے کا نظم کرتی ہیں، اور وہ باہر نکل کر کے اور وہ حلال روزی کماتا ہے، اس سے لا کر کے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا
تو جتنی نیکی جتنا اجر شوہر کو ملے گا اتنا ہی اجر گھر میں خاتون نے جو ذمہ داری نبھائی ہے وہی اجر اللہ رب العالمین ان خاتون کو بھی دے گا. تو یہ ہے جنتی خاتون کہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ دنیا تو ہماری کسی نہ کسی حد تک گزر رہی ہے لیکن ہماری آخرت کیسے سنورے گی, ہماری آخرت کیسے سنورے گی. یہ فکر ہونا چاہیے آج ہمارے ماں اور بہنوں کے اندر. تو یاد رکھیے گھر کی ذمہ داریاں جو کچھ ہماری مائیں بہنیں ادا کرتی ہیں اور اس کی بنیاد پر جو خیر اور نیکی کا کام ہم مرد حضرات کر لے رہے ہیں, یاد رکھیے جتنے اجر کے مستحق ہم بنتے ہیں اتنا ہی اجر ان خواتین کو بھی ملے گا. گھر میں موجود ہماری عورتوں کو, ہماری ماں بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو وہ اجر ملے گا. اسی طرح سے آئیے جنتی خاتون اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کا سردار قرار دیا ہے. آئیے دیکھیں ان کے اوصاف کیا ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کر رہے ہیں. یہ چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ کہیں سے خادم اور خادمائیں آئی ہوئی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو گھر کی بہت ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں, تو آپ اپنے ابا کے پاس جائیے اور یہ کہیے کہ ہم کو بھی کچھ ایک آدھ خادم دے دیں تاکہ گھر کی جو ذمہ داریوں کا بوجھ ہے تھوڑا کم ہو جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں ملاقات کرنے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی. ملاقات کس سے ہوئی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو سوتیلی ماں ہیں. آج کے دور میں خاص طور سے آپ دیکھیے کہ سوتیلی ماؤں کا رویہ خاص طور سے سوتیلی اولاد کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہے. وہ آئیں اور انہوں نے اپنی آمد کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس لیے آئی ہوئی تھی. من وعن, جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ سے بیان کیا یہ بھی جنتی عورت ہے. وہی بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بیان کر دیا. اب دیکھیے ہمارے پاس ایک رویہ یہ بنا ہوا ہے, بہت سارے رشتے بگڑنے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ صبح شام رات دن ایک باپ اپنے بیٹی کے کیا کھائی, کیا پہنی, کیا اوڑھی, کیا کری. یہ جو مسئلہ ہے آج کل موبائل کا یہ بہت ہی خطرناک ہے. بہت سارے رشتے اسی سے بگڑتے ہیں. صرف آپ کے پاس نہیں بیٹیاں ہیں, سب کے پاس ہیں. وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے, دکھ سکھ اچھا برا بھلا اس کا گھر ہے, اس کو چین سے رہنے دیجیے. لیکن صبح شام بیٹی آج گھر میں کیا بنا ہے, کیا کھائی, یہی بنا ہے, ہمارے ہاں تو یہ بنا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس سے ہمارے رشتے بہت زیادہ تلخ ہوتے جا رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ رشتے بگڑتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا, زر غبن تزدد حبن. کبھی کبھار رشتہ داروں کے یہاں جانا چاہیے اور جایا کرو, اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ روز آپ دروازے پر کھڑے رہیں, اس سے کیا ہوگا, مزید دوری پیدا ہوگی. تو آپ حالات دریافت کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک اچھے باپ کی حیثیت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے. ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہوتا؟ کیا پھٹیچر سے نکاح کر دیا بیٹی کا؟ کچھ ہے ہی نہیں. اس کے لیے ایک خادمہ کا بھی انتظام نہیں کر سکتا ہے, اور بہت کچھ ہوا تو سب سے پہلے شوہر کو فون کر کے, داماد کو فون کر کے کھری کھوٹی سنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے سمدھی جی کا, ان کو بھی سناتے ہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے, یاد رکھیے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا. آپ گھر گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے,
गए, घर में दाखिल हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बीच में बैठे, एक तरफ हजरत अली एक तरफ हजरत फातिमा, बीच में घुस के बैठ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी बातें उनकी सुनी। सुनने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी देखो, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तुमने जो सुना है कि हमारे पास कुछ खादिम खादिमा हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐ बेटी, तुमसे भी ज़्यादा मुस्तहिक अफराद हैं ये असहाबे सुफ़ा जो मस्जिद नबी में पड़े रहते हैं। इनके खाने पीने का कोई नज़्म नहीं है, तो मेरी ये सोच ये है कि इनको फरोख्त करके जो रकम हासिल होगा इनके लिए कुछ नज़्म करेंगे। और ऐ मेरी बेटी, क्या खादिमा से बेहतर चीज़ मैं तुमको ना दे दूं? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी देर के लिए खामोश रही। हजरत अली ने कहा कि बोलो बोलो, हाँ क्यों नहीं, हाँ? उनको जरा ठोका लगाया, कहा बोलो, बेहतर चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए बेटी, तुम दोनों को ये मैं कह रहा हूं, जब अपने बिस्तरे पर जाओ रात में सोने के लिए तो 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार 34 बार अल्लाह अकबर। ये 100 की गिनती पूरी कर लो। ये क्या होगा, ये उस खादिम से ज्यादा बेहतर है जो तुम मुझसे मांगने आई हो। ये खादिम से ज्यादा बेहतर है। इससे तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी, इससे तुम्हारे बदन में मजीद कुव्वत पैदा होगी। अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं कि अज़कार का बदन के कुव्वत में बड़ा असर होता है। अज़कार जो हम करते हैं, जिक्र जो हम करते हैं, उसका हमारे जिस्म के ऊपर बड़ा असर होता है। ये बदन में कुव्वत का सबब बनता है। और बाज आसार में मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श कहां था, पहले पानी पर था। आज जुमहूर उलमा और जुमहूर मुफस्सिरीन के बकौल अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं। क़यामत के दिन वह यहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, क़यामत के दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाएंगे। जब अल्लाह ताला ने हामिलीन अर्श को पैदा किया और कहा कि ये मेरा अर्श उठाओ, तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, आपका अर्श हम कैसे उठा सकते हैं? तेरी अजमत, तेरी जलाल इतनी बड़ी है, हमारी ताकत नहीं है। हामिलीन अर्श के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने बड़े हैं, कितने ताकतवर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई उनके कंधे पर खड़े होकर के और कान के लौ तक पहुंचना चाहे तो उसको 700 साल लगेंगे। कंधे से लेकर के और कान के लौ तक अगर पहुंचना चाहे हामिलीन अर्श के, तो 700 साल का सफर करना पड़ेगा। उतनी तो जिंदगी ही नहीं है, इतने ताकतवर। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हम कैसे उठा सकते हैं? अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पढ़ते रहो, उठाओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज हमको कहीं ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है तो क्या बोलते हैं? या अली। दम लगा के है साहब, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सबको जोर लगाने की जरूरत पड़ती है तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इस्लाम हमें यह तालीम देता है, अस्कार करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ो। तो हामिलीन अर्श ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं। तो ये तरीका है। तो यहां अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद और इसी तरह से अपनी बेटी दोनों को नसीहत की। शौहर को डांटा नहीं कि इनके लिए आप करो, ये कहा कि इससे बेहतर चीज। तो दीनी मसाइल फराहम करना, हमारी अपनी औरतों के लिए, उनके लिए मौके फराहम करना, दीनी मजलिसों में उनको शिरकत कराना। कभी हुआ है हम अपनी बेटी से, बीवी से पूछे हो तहियात पढ़ करके सुनाओ? कभी हुआ है? कभी हमने जानने की कोशिश की है उसको आते हैं नमाज के तरीके नहीं आते हैं, वुजू के बाद के अस्कार मालूम है कि नहीं मालूम है, नमाज की जो दुआएं हैं उनको आती है कि नहीं आती है? कभी हमने ये फिक्र की है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां औरतों के लिए, जहां मर्दों के लिए जन्नत बनाया हुआ है, उसके रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताए हुए हैं, वहीं औरतों के लिए भी हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनको एक जन्नती औरत बनाने में हमारा भी एक हाथ होना चाहिए। हम एक कदम आगे बढ़ाएं, उनको मौका दें,
ان کے لیے دینی وسائل کے راستے فراہم کریں، ان کے تربیت کی ہم فکر کریں۔ یاد رکھیے اگر ہم دنیا کے اندر ہمارے اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو دینی بے دینی کی آگ سے، گمراہی کی آگ سے اگر ہم نے بچا لیا تو جہنم کی آگ سے ہم ان کو بچا لیں گے، لیکن شرطوں کی۔ اور اگر آج ہم نے اس میں کوتاہی برتی تو یاد رکھیے یہ میں نے کہا بہت بڑی بے وفائی ہے کہ ایک عورت صبح سے شام تک آپ کی ساری ذمہ داریاں نبھاتی ہے، آپ کی ساری ذمہ داریاں نبھاتی ہے، آپ تو چلے جائیں جنت میں اور یہ عورت آپ کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ کون سی بے وفائی ہے ایک شوہر کی کہ اپنے لیے تو جنت کے راستے آسان کرے، ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنے لیے دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کا موقع حاصل کر لے، لیکن ہماری گھر کی خواتین ہماری خدمت کرتے کرتے اور اپنا ٹھکانہ جنت نہ بنا سکیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے اوصاف ہیں، تو بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان و عقیدے کی اصلاح سب سے اہم ہے، اس کے بعد اللہ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور پھر بندوں کے حقوق میں اور اولا سب سے زیادہ اہم شوہر کے حقوق، ان کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ایک خاتون کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ان اوصاف میں ڈھالنے کی کوشش کرے جو اوصاف اللہ اس کے رسول نے جنت میں جانے کے لیے خواتین ملت کے اوپر واجب کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم کو، آپ کو، اور اسی طرح سے خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو ان تمام اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اوصاف ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخلے کا راستہ جو ہے ہمارے لیے آسان کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جب تک ہم اور آپ اس دنیا میں رہیں ایمان و توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان و توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔